أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا
وكان ذلك عند وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سماعت کیا. اور اب سیگمنٹ ہے آسان زندگی، جس میں محترم محمد اشرف قادری صاحب جو کہ قادری قریشی فاؤنڈیشن کے بانی اور چیئرمین ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ جو کوئی شخص مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا.
کیا شان ہے اس شخص کی جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصافہ کریں، رحمت بھرے ہاتھوں کا اس کے ساتھ مصافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ دن نصیب فرمائے۔ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائے، نہ صرف آپ بلکہ اپنے بچوں، دوستوں، احباب کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پر درود پڑھنے کا کہیں۔ حضرت شمون، بنی اسرائیل میں حضرت شمون رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کی عبادت اس طرح تھی کہ وہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو اور کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ 1000 ماہ انہوں نے اس طرح گزارے کہ دن میں کفار کے ساتھ جہاد کیا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ جب صحابہ اکرام علیہم رضوان کو یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں اس قدر عبادت گزار لوگ تھے تو وہ بڑے رنجیدہ ہوئے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری تو عمریں بھی قلیل ہیں اور ان میں بھی کچھ وقت آرام میں اور کچھ وقت طلب معاش میں گزر جاتا ہے، ہم کس طریقے سے یہ عبادتیں کر سکیں گے؟ اس طرح تو بنی اسرائیل عبادت میں ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ غمخوار آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر رنجیدہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سورہ قدر کے ذریعے یہ بتایا اور ایک لیلۃ القدر رات عنایت فرمائی جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک بار جب رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، صحابہ اکرام کا بیان ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات میں محروم رہ گیا گویا تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور وہ شخص حقیقتاً محروم ہے۔ سورہ شب قدر کی مناسبت سے 2 روایات اور بھی آتی ہیں اور فضیلت کے اعتبار سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملک میں 500 شہر تھے اور حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ملک میں 500 شہر تھے، تو ان دونوں اشخاص کی ملک میں 1000 شہر تھے، تو جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے وہ ان دونوں کی ملک سے بہتر ہے، یعنی 1000 شہروں کی ملک سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ تاہم اس رات میں بھی بہت سارے لوگ نہیں بخشے جاتے، جیسے ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی اور چغل خور، زنا کرنے والا۔ اللہ ہم سے ان باتوں سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے کہ ہمیں بتائیں کہ شب قدر کیا ہے۔ دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو جو بات وہ کہنا چاہتے تھے وہ اٹھا لی گئی، یعنی شب قدر کا تعین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اٹھا لیا گیا اور فرمایا، اور پھر اسے کہا گیا کہ اسے تلاش کرو۔ تو کس قدر 2 مسلمانوں کی لڑائی کا نقصان ہے اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب 2 مسلمان لڑے تو ایک لیلۃ القدر جیسی رات کا تعین اٹھا لیا گیا، تو جو مسلمان لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں ان کے گھروں میں، ان کے محلوں میں اور ان کے ملکوں میں
کیا برکت ہوگی، کہاں سے برکت ہوگی۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ تو کوئی جو شخص ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ اور اس کی علامات کچھ اس طرح ہیں کہ یہ رات نہ زیادہ سرد ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے، اور اس رات میں سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ دکھاتا ہے کہ اس رات میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک رات سمندر پہ تھا تو میں وضو کرنے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو گیا، تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک یہ رات لیلۃ القدر ہوگی۔ کئی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا فرمان ہے کہ یہ رات پورے سال گھومتی ہے، یعنی سال میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، البتہ جس پر زیادہ جو کلام ہے اور جو زیادہ علماء اکرام کا خیال ہے، اصحابہ اکرام کا خیال ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شب قدر آخری 7 راتوں میں ہے، یعنی 15 رمضان کے بعد جو آخری 7 راتیں آئیں گی اس کے اندر شب قدر ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رمضان المبارک پورے سال گھومتی رہتی ہے، پورے سال میں کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ شب قدر پورے سال میں کوئی ایک شب ہو سکتی ہے۔ تو پورے سال اس طرح عبادت کرنی چاہیے کہ رات کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنی چاہیے۔ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے شب قدر میں اپنا حصہ پایا۔ اور رات میں ایک دعا، جب بھی آپ روزانہ دعا مانگیں تو یہ دعا پڑھ لیں، عجائب القرآن میں یہ دعا درج ہے کہ جو بھی یہ شخص دعا پڑھے گا رات میں 3 مرتبہ، گویا کہ اس نے شب قدر پا لی۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ تو جو کوئی شخص 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا گویا کہ اس نے شب قدر پا لی۔ ایک مشہور بزرگ ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے بالغ ہوا میں نے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے شب قدر کو نہ پایا۔ وہ اپنا تجربہ عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر پہلا روزہ اتوار یا بدھ کو ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اور اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کا ہوا تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کا ہوا تو میں نے 23ویں شب کو شب قدر پایا۔ ہمارے غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کا فرمان ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے۔ دیگر مفسرین و محدثین و بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی بھاری اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے۔ مشہور عبدالحق عزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی دلائل میں وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا لفظ 9 حروف پر مشتمل ہے، اور یہ کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، اور 9 کو جب 3 سے ضرب دیا جائے تو حاصل ضرب 27 آتا ہے۔ اس لیے یہ 27ویں
شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استفسار فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جب کبھی شب قدر کو پا لوں تو کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے یہ دعا دی، آپ بھی یاد کر لیجئے، جب بھی شب قدر ہو، بلکہ رمضان کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یاد رکھ لیجئے، یہ ویسے بہت مبارک دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص شب قدر میں 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی تلاوت کرے تو اس نے گویا کہ شب قدر میں اپنا حصہ پا لیا۔ شب قدر کی نوافل کی بات کریں تو شب قدر کی نوافل کی تعداد 1000 رکعت ہیں، زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 2 رکعت، لیکن اگر اس کا درمیان دیکھیں تو 200 رکعت۔ تو جو کوئی ان شب قدر میں عبادت کرے اسے چاہیے کہ وہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھے ایک بار، اور ایک بار سورہ قدر کی تلاوت کرے، اور پھر 3 بار سورہ اخلاص تلاوت کرے، کم سے کم اس کی 2 رکعتیں ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ شب قدر کی جلالت، قدرت جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بیان فرمائی، وہ تمام یہ نمازیں اسے کفایت کریں گی۔ شب قدر کی رات کبھی 29ویں بھی ہو سکتی ہے، کبھی 26ویں بھی ہو، کبھی 27ویں بھی ہو سکتی ہے، کبھی 23ویں بھی ہو سکتی ہے، کبھی 25ویں بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی 21ویں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مبارک رات سال بھر میں گھومتی ہے۔ اکثریت علماء اکرام کا خیال ہے، بزرگان دین، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا خیال ہے کہ یہ رات آخری طاق راتوں میں گھومتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ یہ رات پورے سال گھومتی ہے، اور پورے سال ہی سے اس کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ کاش ہم پورے سال ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں کہ یہ آج طاق رات نہ ہو۔ ثواب تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، وہ ہر رات کا ثواب اگر آپ کو شب قدر کی طرح دینا چاہے تو وہ قادر مطلق ہے، وہ آپ کو ہر رات کا ثواب شب قدر کی طرح دے سکتا ہے۔ ہر رات آپ کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ہر رات آپ کی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر رات کو شب قدر کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی پابندی کریں، دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ والحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ رمضان المبارک میں تو یہ جو طاق راتیں آتی ہیں، ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ عز و جل کو رات کی عبادت پسند ہے۔ تو ہمارے یہاں جن سے ممکن ہو سکے، اگر وہ معتکف نہیں ہے، مسجد میں نہیں ہے، اپنے گھروں میں ہے، تو ان طاق راتوں کو عبادت میں گزاریں۔ یہ آخری عشرے کی جہنم سے آزادی کی طاق راتیں ہیں، جہنم سے پناہ مانگنے کی راتیں ہیں، جہنم سے گردنیں چھڑانے کی راتیں ہیں۔ اس رات کو شب قدر بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے پناہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم اپنے پروگرام کے اندر ایک طریقہ اور ایک دعا بھی شامل کرتے ہیں۔ تو بات طاق راتوں کی چل رہی ہے، تو یہ دعا آپ یاد کر لیں کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی شخص روزانہ رات کو اس دعا کو پڑھ لے گا، گویا کہ اس نے شب قدر کو پا لیا۔ دعا یہی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رنگوں میں، لباس میں سفید رنگ کا لباس پہننا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید رنگ کے کپڑے پہننا پسند فرمایا کرتے تھے۔ کوشش کریں کہ آپ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے یہ کپڑے پہنیں۔
ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جو شعبان المعظم کے روزے اس وجہ سے رکھے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعبان المعظم کے روزے پسند تھے، تو کل بروز قیامت اس شخص کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو جو شخص کپڑے اس طرح پہنے کہ یہ کپڑے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھے، یہ رنگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا، یہ چلنا اس طرح آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا، یہ بیٹھنا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا، یہ بات کرنا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا، اس طرح لیٹنا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا، تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کل بروز قیامت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا، شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔